خیال میں عمران خان صاحب کیوں نہیں پیش ہوتے؟ کیونکہ وہ اسلام آباد میں پیش ہوتے رہے ہیں مختلف عدالتوں میں، اور وہ ریلی کی بھی قیادت کرتے ہیں. تو کیا عمران خان کا یہ جو موقف ہے کہ ان کو سیکیورٹی کا تھریٹ ہے، تو یہ موقف درست ہے؟ آپ کے خیال میں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس موقف کو؟ دیکھیں، آج جو درخواست جس کو آج کاز لسٹ منسوخ ہو گئی ہے، اس میں جو ایک درخواست تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی، جس پہ خود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہاں یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو واقعی ہم ایڈریس کریں گے. وہ جو سیکورٹی تھریٹس ہیں عمران خان کو، تو اس کے اوپر ویڈیو لنک والی وہ آج جو ہے وہ ڈی لسٹ ہو گئی ہے وہ. کیونکہ دیکھیں مطلب عمران صاحب، معاملہ یہ ہے کہ وہ حکومت جو خود چاہتی ہے، جو مسلسل کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے اور عمران خان کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کیا جائے، اسی حکومت کی وزارت داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے جو لیٹر جاری کیا ہے، ایک نہیں 6 تھریٹ لیٹر جاری کیے انہوں نے مختلف وزارتوں اور ایجنسی سے. 6 لیٹر جو عمران خان کو پہنچائے گئے ہیں، ان 6 میں لکھا ہوا ہے، کچھ میں لکھا ہوا ہے داعش، کچھ میں لکھا ہوا ہے TTP، کچھ میں لکھا ہوا ہے کچھ اور گروپس ہیں کہ وہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے کہ کچھ غیر ملکی ایجنسیز جو ہیں وہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہیں تاکہ پاکستان کے اندر کیوس ہو. تو اب عمران خان کی جو درخواست ہے، جو انہوں نے وہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس بھی دی ہوئی ہے، ادھر بھی دی ہوئی ہے، اور ایک انڈین سپریم کورٹ کا ایک فیصلے کا حوالہ بھی دیا کہ وہاں پہ بھی اس طرح کی سچویشن ہوئی تھی، تو ایک پولیٹیکل لیڈر کے حوالے سے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان پیش ہو جائیں گے، آپ جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کا کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں، یا تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ کر دے کہ جی سیکورٹی دی جائے گی اور عمران خان پیش ہو. جو عمران خان کی سیکورٹی والی بات ہے تو ایک سیریس ان کا کنسرن ہے نا، ان کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، یا تو یہ ہونا کہ نہیں ہوا، اور یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا وہ حملہ انہوں نے خود اپنے اوپر کرایا ہے. حملہ تو ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے، جس نے بھی کرایا ہے، جو جس کا بھی موقع مان لیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے اگر وہ اپلیکیشن آج ڈیسائیڈ کر دی جاتی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ڈائریکشن دے دیتے یا IG اسلام آباد پولیس کو کہ ہم ڈائریکٹ کر رہے ہیں ان کو کہ جب عمران خان کی سماعت ہو تو پوری سیکورٹی، اور اس کا ایک حل ہے نا، حل یہ ہے کہ 1 بجے تک 2 بجے تک کچہری میں سماعت ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، 4 بجے کا ٹائم رکھ لیں، 5 بجے کا ٹائم رکھ لیں، اور یہ کہہ دیا جائے کہ پوری سیکورٹی ہوگی اور اس سیکورٹی کے مطابق جو ہے وہ آپ وہاں پر پیش ہوں. اور خواجہ حارث صاحب نے ریٹن وہاں پہ یہ چیزیں لکھ کے دی ہیں، جو ابھی انہوں نے اپلیکیشن استثناء کی دی تھی وہاں پہ، اس میں خواجہ حارث صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو وفاقی حکومت ہے، جو صوبائی نگران حکومت ہے، انہوں نے عمران خان کی سیکورٹی پہ ڈرا کر لی ہے. انہوں نے تھریٹ لیٹرز اور ساری چیزوں کا حوالہ دیا عدالت میں کہ بس سیکورٹی اگر ان کی یقینی بنا دی جائے تو وہ بالکل پیش ہونے کے لیے تیار ہیں آپ جو ہمارا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہ یہاں پہ ایک لیٹر تحریک انصاف ابھی شاید جمع کروائے، جس طرح کا لیٹر رات اشتیاق خان کو عمران خان نے جو ہے وہ ریٹن لکھ کے دیا ہے کہ وہ 18 تاریخ کو پیش ہو جائیں گے. جو وہ CCPO کو یا وہاں پہ کنسرن جو آفیسر ہیں پولیس کے، ان کے آفس میں وہ جمع کرانے گئے تھے رات اشتیاق خان، لیکن انہوں نے نہیں لیا وہ لیٹر. تو اسی طرح کا عمران خان کا ریٹن ایک ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ خواجہ حارث صاحب اپنے نام سے عمران خان کی طرف سے شاید ابھی جمع کروائیں، جس میں یہ ہو کہ عمران خان 18 تاریخ کو ہر صورت میں ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں گے. اچھا، عمران خان کو ریاست پاکستان سیکیورٹی دینے میں ناکام ہے آپ کے خیال میں؟ اور اگر اب یہ ذمہ داری ریاست پاکستان کے اوپر آ جاتی ہے، وہ گرفتار ہو بھی جاتے ہیں اور صرف پیشی کی آتا ہے، تو آپ کے خیال میں ریاست پاکستان سے ان کو کوئی خطرہ ہے؟ آپ کیا کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ بار بار الزام لگا رہے ہیں کچھ سرکاری ریاستی اہلکاروں کے اوپر بھی اور حکومتی اہلکاروں کے اوپر بھی. تو آپ کے خیال میں سابق وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی ریاست اور اپنے اداروں پہ ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے، وہ یقین نہیں کر رہے اور اسی لیے وہ عدالتوں کو بھی نہیں مانتے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ بیان دیں گے کہ عمران خان ایک فتنہ ہے اور اس کا سر کچلنا ہوگا، جو رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پہ اسلام آباد پولیس اور ان ساری چیزوں کے اوور آل ہیڈ ہیں، جو یہ سارے ادارے ان کے ماتحت ہیں، جب نون لیگ پوری یہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، پھر جب میاں جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ TV پر بیٹھ کے PTV پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گے، اور جب یہ جو ویڈیو ایک بنائی جائے گی اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ کیا کوئی مسلمان یہ چیزیں برداشت کر سکتا ہے، اور اس کے اندر عمران خان کے وہ بیانات لگائے جائیں جس میں توہین مذہب، توہین رسالت، توہین اہل بیت، توہین صحابہ اور یہ سارے توہین کے جو ہیں وہ بیانات بنا کے اور لگائے جائیں گے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کیا بیان دیا تھا، ابھی بھی ان کا بیان 2021 کا ان کا بیان ہے کہ آج آپ نواز شریف کی زندگی کی ضمانت دے دیں کہ ان کو اس حکومت میں وہ قتل یہ نہیں کریں گے، یہ قاتل حکومت ہے، یہ قتل کرنا چاہتی ہے نواز شریف کو، تو میں آج ہی نواز شریف کو بلا لوں گی. تو عمران خان یہی تحریک انصاف یہی کہہ رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ان کو یہ یقین نہیں ہے. اب چیزیں اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی. اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف بھی ٹھیک کہتے تھے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، میں تو ان کی جو دلیل ہے نا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں، آپ کے خیال میں نواز شریف اور عمران خان اپنی جان کو خطرات کے حوالے سے دونوں صحیح کہہ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، نواز شریف نے جب یہ کہا کہ، اور نواز شریف کی فیملی نے کہا
کہ ان کو زہر دی گئی. تو جیسے ہی وہ لندن پہنچے تھے تو ان کا یہ کم از کم یہ ٹیسٹ کروا لینا. میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ کیا عمران خان اور نواز شریف